الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، والعلة عبارة عن سبب غامض خاموش ہو جائیں، خاموش. قادح مع أن الظاهر السلام منه، ويتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا، وتدرك بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنبه العارف على وهم بإرسال أو وقف أو دخول حديث في حديث أو غير ذلك، بحيث يغلب على ظنه فيحكم بعدم صحة الحديث أو يتردد فيتوقف. والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث، والنظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم، وكثر التعليل بالإرسال بأن يكون راويه أقوى ممن وصل. وتقع العلة في الإسناد وهو الأكثر، وقد تقع في المتن، وما وقع في الإسناد قد يقدح فيه وفي المتن كالإرسال والوقف، وقد يقدح في الإسناد خاصة، ويكون المتن صحيحا كحديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار حديث البيعان بالخيار، غلط يعلى إنما هو عبد الله بن دينار. آگے. وقد تطلق العلة على غير مقتضاها الذي قدمناه ككذب الراوي وغفلته وسوء حفظه ونحوها من أسباب ضعف الحديث. وسمى الترمذي النسخ علة، وأطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح كإرسال ما وصله الثقة الضابط، حتى قال من الصحيح صحيح معلل، كما قيل منه صحيح شاذ. بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث کی قسم نمبر 18 معلل کے بیان میں. اس قسم میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث معلل کو بیان فرمایا ہے، اور پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے. پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث معلل کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف، اس کی اہمیت، اس کے جاننے کا طریقہ، اور آخر میں یہ فرمایا کہ حدیث معلل کی جو معروف تعریف ہے اس سے ہٹ کر بھی حضرات محدثین حدیث معلل کا اطلاق ایسی احادیث پر بھی کر دیتے ہیں جس میں علت ظاہرہ پائی جاتی ہے یا غیر قادحہ پائی جاتی ہے. بس یہ خلاصہ ہے اس کا. اب پہلے حدیث معلل کے لغوی معنی، پھر اصطلاحی معنی، پھر اس کی اہمیت آپ کے سامنے بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی. معلل باب افعال سے اسم مفعول کا صیغہ ہے. معلل باب افعال سے اسم مفعول کا صیغہ ہے. اعل يعل اعلالا فهو معلل. یہ ہے اصل میں تو اسم مفعول، جس کے معنی ہے جس کے اندر علت پائی جائے. لیکن حضرات محدثین بجائے معل کے معلل کہتے ہیں، جو باب تفعیل کے اسم مفعول ہے. اور بعض حضرات محدثین اس کو معلول بھی کہتے ہیں، جبکہ معلول تو کسی طرح بھی باب افعال سے اسم مفعول کی اسم باب افعال کا مفعول کیا کہ اسم مفعول کے وزن پر نہیں آتا، یہ تو مجرد میں آتا ہے. اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرات محدثین کے حدیث معلل کو معلول کہنا لحن درست نہیں. یہ تو اس کے لغوی معنی ہو گئے. اب چونکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث معلل کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اس لیے اصطلاحی تعریف آگے، تو اسی ترتیب سے بیان کرنا مناسب ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث معلل ہے یہ حدیث کی تمام اقسام میں سب سے زیادہ مشکل، غامض اور دقیق ہے. حدیث شریف کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سب سے مشکل، سب سے زیادہ دقیق اور سب سے زیادہ غامض حدیث معلل ہے.
اسی وجہ سے حدیث معلل کا جاننا ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے. اس کے لیے حفظ کامل، مہارت تامہ اور فہم ثاقب درکار ہے، جو کسی کسی محدث میں ہوتی ہے، ہر ایک میں نہیں ہوتی. اس کی مثالیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائیں، جیسے کہ علامہ ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، یعقوب بن شیبہ، ابو حاتم، ابو زرع اور دارقطنی رحمہم اللہ وغیرہ. یہ سب متقدمین ہیں. جیسے متقدمین میں سے یہ حضرات ہیں جو کہ حدیث معلل کو جاننے والوں میں سے ہیں، اور ان کے اندر یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں کہ یہ حفظ تام بھی رکھتے ہیں، مہارت بھی ان کے اندر بھرپور ہے، فہم ثاقب کے بھی مالک ہیں. اس لیے یہ حضرات احادیث معلل کو جاننے والوں میں سے ہیں. متاخرین میں سے کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکا. اس سلسلے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، جو آپ شرح نخبہ میں پڑھ چکے ہیں، کہ حدیث معلل کا جاننا صرف علم پر موقوف نہیں ہے، اس کے اندر الہام اور وہب کا بھی دخل ہے. چنانچہ کسی نے امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ حضرت، آپ لوگ کیسے حدیث معلل کو پہچانتے ہیں، اور آپ کس طرح پتہ چلاتے ہیں کہ اس حدیث کی سند یا متن کے اندر علت خفیہ قادحہ پائی جاتی ہے؟ وہ تو خفیہ ہوتی ہے، آپ کیسے پہچان جاتے ہیں؟ فرمایا بھئی اس بارے میں دو چار کر کے تو کوئی بات سمجھا نہیں سکتا، بس تم کو ایک مشاہدہ کروا دیتا ہوں، اور مشاہدہ جو ہے وہ بہترین چیز ہے جس سے آدمی اس حقیقت کو سمجھ سکتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ اور ایک حدیث پیش کرو، میں بتاؤں گا کہ یہ حدیث معلل ہے. پھر تم امام وارہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے دریافت کرو، تو وہ بھی تم کو ہی بتائیں گے کہ یہ حدیث معلل ہے اور اس کی وجہ بتلائیں گے. پھر امام ابو حاتم کے پاس جاؤ تو وہ بھی اس کو معلل بتلائیں گے. وہ چلا گیا، تینوں کے پاس گیا، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ تینوں کے پاس جاؤ، پھر اگر تینوں کا جواب ایک ہو، یعنی سب معلل قرار دیں، تو سمجھ لینا کہ یہ من جانب اللہ ہے، اور اگر جواب مختلف پاؤ تو سمجھو انہوں نے اپنی طرف سے بات بنائی ہے، حقیقت تک نہیں پہنچے. انہوں نے ایسے کیا اور تینوں کے پاس گئے تو تینوں کے پاس ایک ہی جواب ملا، اس کو ایک ہی حدیث لے کر گئے اور تینوں کے سامنے بیان کی. سب نے کہا یہ معلل ہے، یہ معلل ہے، یہ معلل ہے. فقال اشهد ان هذا العلم الہام، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ علم وہبی ہے، کسبی نہیں ہے. تو یہ ایسی مثال ہے اس کی، جیسے کہ صراف ہوتے ہیں نا، جو کہ کرنسی کو پہچاننے والے ہوتے ہیں، کرنسی کے ماہر. تو پہلے زمانے میں تو درائم و دنانیر ہوتے تھے، اس کے میں بھی ماہر ہوتے تھے، اصلی اور نقلی کے پہچاننے والے. پھر وہ درائم و دنانیر غائب ہو گئے، پھر گلٹ کے سکے آ گئے، ان کے بھی جان پہچان والے ایسے ہوتے تھے کہ وہ مار کے دیکھتے تھے کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا، یوں چمنی کو یوں مار کے دیکھتے تھے کہ یہ کھری ہے یا کھوٹی، آواز سے پہچانتے تھے وہ. اب نوٹ کا زمانہ آ گیا، تو اب نوٹ کے جاننے والے بھی ایسے ہیں کہ ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، وہ دور سے بتا دیں گے یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے. اتنا تو آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ جعلی نوٹ بھی بہت چھپے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بھی نہیں پہچان سکتے ہیں، لیکن وہ پہچان کے الگ نکال دیں گے. ایسے ان کی آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں، ان کی انگلیاں دیکھتی ہیں کہ یہ اصلی نقلی. گن رہے ہوتے ہیں وہ، اور گنتے 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 نقلی الگ کرتے جائیں گے، نقلی الگ کرتے جائیں گے. دیکھ نہیں رہے ہوتے وہ، بس گن رہے ہیں جلدی 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 جلدی. اب یہ مہارت ہے، بس یہی مہارت یہاں پر بھی بعض محدثین کو عطا ہوتی ہے، تو وہ حدیث سنتے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ معلل ہے. تو مہارت اس کا ایک ظاہری سبب ہے، اور من جانب اللہ بھی اس کو یہ مہارت عطا ہو جاتی ہے جو الہام اور وہب کہلاتی ہے، کہ اس کی وجہ سے بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ حدیث معلل ہے. تو یہ حدیث معلل کی اہمیت ہو گئی آپ کے سامنے بیان.
اب حدیث معلل کی اصطلاحی تعریف بس اتنی سی ہے کہ حدیث معلل وہ حدیث ہے جس کے اندر علت خفیہ قادحہ پائی جائے، بس اتنی سی تعریف ہے اصل. آگے اس کی تشریح، یعنی اس کے اندر کوئی ایسی علت پائی جائے جو اس حدیث کے اندر عیب پیدا کر دے، کمزوری پیدا کر دے. وہ علت ظاہراً نہ ہو، مخفی ہو. دوسرے وہ عیب پیدا کرنے والی ہو حدیث میں. قادحہ کے معنی وہ اس حدیث میں وہ علت ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے حدیث کے اندر عیب پیدا ہو جاتا ہے اور وہ حدیث قابل استدلال نہیں رہتی. تو علت خفیہ بھی ہو تو ظاہرہ کو نکال دیا، قادحہ ہو غیر قادحہ کو نکال دیا. جبکہ حدیث کا ظاہر بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے اور سند بھی صحیح ہوتی ہے، بظاہر متن بھی درست ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایک ایسی علت پائی جاتی ہے جو کہ پوشیدہ ہوتی ہے اور وہ اس حدیث کے اندر عیب پیدا کرنے والی ہوتی ہے. قادحہ کے معنی عیب پیدا کرنے والی ہوتی ہے. اور یہ علت سند میں ہی پائی جاتی ہے، اور یہ علت کبھی سند میں ہی پائی جاتی ہے جبکہ اس سند کے اندر ظاہراً صحیح ہونے کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں. 5 شرطیں آپ نے صحیح کی پڑھی ہیں پیچھے، وہ سب موجود ہیں. اس کے باوجود اس کے اندر کوئی علت ایسی ہوتی ہے جو پوشیدہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر عیب آ جاتا ہے اور پھر وہ قابل استدلال اور قابل قبول نہیں رہتی. اب اس کے بعد یہ تعریف ہو گئی بھائی حدیث معلل کی. اب یہ بتلاتے ہیں کہ یہ علت حدیث معلل کا پتہ کیسے چلتا ہے. تو اس کی چند صورتیں بیان فرمائی ہیں. وتدرک بتفرد الراوی، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی حدیث کے روایت کرنے والا راوی اکیلا اس کا روایت کرنے والا ہوتا ہے، راوی اکیلا اس روایت کو روایت کرنے والا ہوتا ہے. اس سے بھی علت خفیہ کا پتہ چلتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس راوی نے اس حدیث کو روایت کی دوسرا اس کی مخالفت کرتا ہے، اس مخالفت سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے. اور کبھی چند مختلف قرائن پائے جاتے ہیں، اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے ماہر کو کہ اس میں گڑبڑ ہے، اور علت خفیہ قادحہ اس کے اندر پائی جاتی ہے. تنبہ العارف علی وہم، یہ چیزیں جو ہیں، جو عارف کے معنی ماہر، عارف کے معنی کیا ہے؟ ماہر. ان اسباب کی وجہ سے جو ماہر ہوتا ہے اس کو وہم ہو جاتا ہے کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے، یعنی اس میں کوئی ایسا عیب پایا جا رہا ہے، کوئی ایسی علت پائی جا رہی ہے جو کہ قادحہ ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بِرسال او وقف، جیسے ایک راوی نے کسی حدیث کو موصولاً روایت کیا اور دوسرا اس میں ارسال کر، تو اس وقت ارسال کا پتہ چل جاتا ہے. یا کسی نے مرفوعاً روایت کیا تو اس کے اندر وقف کا پتہ چل جاتا ہے. یا ایک حدیث کو دوسرے حدیث میں داخل کرنے کا علم ہو جاتا ہے. یہ اس کے علاوہ مختلف طریقے سے اس کا علم ہوتا ہے، جس سے عارف کو ظن غالب ہو جاتا ہے، لہذا وہ اس حدیث کے صحیح نہ ہونے کا حکم لگا دیتا ہے. عارف کو، ماہر کو غالب گمان ہو جاتا ہے کہ اس میں علت پائی جاتی ہے، لہذا وہ اپنے ظن غالب کی بنیاد پر اس کے اندر حدیث کے معلل ہونے کا حکم لگا دیتا ہے. یا پھر ظن غالب نہیں ہوتا، تردد ہو جاتا ہے. تردد ہوتا ہے تو بھی وہ توقف کرتا ہے اور اسے ہی پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ حدیث جو ہے قابل قبول نہیں ہے. تو اس طرح سے معلل حدیث کا پتہ چلتا ہے. اب آگے یہ بتاتے ہیں کہ پھر طریقہ کیا ہے، اس کا کیا طریقہ اختیار کریں جس سے کہ ہم حدیث معلل کو جان سکیں. تو آگے طریقہ بتلاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ایک حدیث کے ساری سندیں جمع کرو. جمع طرق الحدیث والطریق الی معرفت جمع طرق الحدیث، یہ طریقہ ہے کہ ایک اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایک حدیث معلل ہے یا نہیں، تو اس کی ساری سندیں اور طرق آپ جمع کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ راوی ایک ہیں یا الگ الگ ہیں. اختلاف روات پر غور کریں. اگر دیکھیں کہ سب الگ الگ راوی ہیں تو ان کے ضبط و اتقان میں غور کریں کہ اضبط کون ہے.
اتقن کون ہے، اس کے اندر غور کریں. یہ طریقہ ہے اس کا. آگے فرماتے ہیں کہ اکثر علت جو ہوتی ہے وہ ارسال کی وجہ سے ہوتی ہے. جو علت پائی جاتی ہے وہ اکثر ارسال کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس مرسل کے راوی جو ہوتے ہیں وہ موصولاً روایت کرنے والے سے اقوا ہوتے ہیں، تو وہاں پر غور کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حدیث معلل کی 3 قسمیں. کبھی علت ہوتی ہے سند کے اندر، کبھی علت خفیہ قادحہ سند میں ہوتی ہے، کبھی متن کے اندر ہوتی ہے، اور کبھی دونوں میں ہوتی ہے. 3 قسمیں ہو گئی. سند میں اگر علت پائی جائے تو اس کی مثال صفحہ 254 پر آ رہی ہے. فرماتے ہیں کہ وقد یقدح فی الاسناد خاصہ، کبھی علت قادحہ علت خفیہ قادحہ سند میں پائی جاتی ہے، اور کبھی اور متن سے ہی ہوتا ہے، یعنی متن میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن سند کے اندر خلل واقع ہو گیا ہے اور علت قادحہ پائی جا رہی ہے. خود ہی مثال دے دی اس کی، جیسے کہ حدیث یعلا بن عبید عن ثوری عن عمرو بن دینار، حدیث البیعان بالخیار، یہ ایک حدیث ہے. اب اس میں حضرت یعلا سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے عبداللہ ابن دینار جو کہ اصل سند میں ہیں، غلطی سے عمرو بن دینار انہوں نے پڑھ دیا یا بیان کر دیا، تو سند میں راوی بدل گیا. یہ علت قادحہ ہے، یہ علت ہے اس کے اندر. لیکن متن اس لیے صحیح ہے کہ چاہے عمرو بن دینار ہوں یا عبداللہ ابن دینار، دونوں سکھائیں، تو اگر سکھا کی جگہ دوسرا سکھا بول دیا جائے تو متن میں کوئی خلل نہیں آتا، یعنی اس کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اور متن کی مثال نیچے لکھی ہوئی ہے. علت فی المتن کی مثال بھائی، اور علت فی المتن کی مثال وہ ہے کہ جس کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مسلم شریف میں یہ روایت ذکر کی ہے ولید ابن مسلم کے حوالے سے، اس میں وہ متفرد ہیں. حدثنا الاوزاعی عن قتادہ انه كتب الیہ یخبر عن انس بن مالک انه حدثه قال صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمین لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول قرأۃ ولا فی آخریہ. اس حدیث کے اندر جو لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ معلول ہے، اس کی وجہ سے یہ حدیث معلول ہے. یہ وجہ یہ ہے کہ ولید ابن مسلم جو اس حدیث کے اندر ہیں، امام اوزاعی سے اس کی روایت کرنے میں اکیلے ہیں، متفرد ہیں. اور اس حدیث کے بارے میں نیچے شرح میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 علتیں بیان فرمائی ہیں کہ اس کے اندر 9 علتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ حدیث معلل، اور یہ کیا کہتے ہیں متن کی مثال ہے، علت فی المتن کی مثال ہے. اب آخری بات ذکر فرماتے ہیں جو چند جزیات پر مشتمل ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ حدیث معلل تو اسے کہتے ہیں کہ جس میں علت خفیہ قادحہ پائے جائے، یہ ہے اس کا اصل تعریف. اب فرماتے ہیں کبھی کبھی علت خفیہ کے بجائے ظاہرہ پر بھی معلل کا اطلاق کر دیتے ہیں. وقت تطلق العلت علی غیر مقتضاها الذی قدمناه کذب الراوی اور غفلت راوی سوء حفظ، ان اسباب ضعف حدیث پر بھی اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ اسباب اگر کسی چیز میں پائے جائیں تو حدیث معلل تو نہیں ہوتی نا، پیچھے آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو معلل نہیں کہہ سکتے. لیکن کیوں یہ اسباب ظاہرہ ہیں،
یہ اسباب خفیہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرات محدثین ان اسباب قادحہ کے پائے جانے کے باوجود اس کو معلل کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ اسباب ظاہرہ ہیں نہ کہ خفیہ۔ ایک یہ صورت ہو گئی۔ اسی طریقے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے منسوخ حدیث پر بھی علت کا اطلاق کیا ہے، نسخ پر بھی علت کا اطلاق کیا ہے، حالانکہ نسخ اور چیز ہے، علت اور چیز ہے، حدیث معلل اور چیز ہے، حدیث منسوخ اور چیز ہے، لیکن اس پر بھی انہوں نے نسخ پر علت کا یعنی منسوخ حدیث کو معلل فرمایا ہے۔ اب آگے ایک علت خفیہ میں لفظ ہے قادحہ، یہ تو خفیہ کا فائدہ بتا دیا نا کہ ظاہرہ پر بھی معلل کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ ایک قادحہ کہ وہ علت خفیہ ایسی ہو جو اس حدیث کے اندر عیب پیدا کرنے والی ہو، وہ کیا کہتے ہیں غیر قادحہ پر بھی اس کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ کارسال ما وصلہ الثقۃ الضابط، کہ مثلا کسی حدیث کو راوی جو کہ ثقہ بھی ہیں ضابط بھی ہیں، انہوں نے اس کو موصلاً ذکر کیا ہے اور بعض نے اس کو مرسلاً ذکر کر دیا، تو یہ علت تو ہے لیکن غیر قادحہ ہے، اس پر بھی انہوں نے اس کی اطلاق کر دیا۔ حتیٰ قال، اب اس کی تفریح کرتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث صحیح میں صحیح معلل کہہ دیا۔ ارے بابا صحیح کو کسے کہتے ہیں اور معلل کسے کہتے ہیں؟ ایسے جیسے آگ اور پانی، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ بھائی صحیح کی 5 شرطیں پڑھی نہیں پڑھی، اور معلل اس کے مقابلے میں کیسے آ سکتی ہے؟ مگر انہوں نے اس پر بھی صحیح کی 2 قسمیں کر دی، صحیح معلل، صحیح غیر معلل۔ کما قیل منہ صحیح شاذ، اور کبھی کبھی صحیح اور شاذ بھی کہہ دیا۔ بھائی صحیح اور شاذ تو ضد ہیں ایک دوسرے کی، مگر اس پر بھی انہوں نے اطلاق کر دیا، تو ایسے بھی ہوا۔ اب یہ تو اصطلاح ہے نا، وہ اصطلاح میں کسی سے جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ اب قسم نمبر 19، حدیث کی قسم نمبر 19 حدیث مضطرب۔ اب اس کے اندر مضطرب کے لغوی معنی، پھر اصطلاحی معنی، اس کے بعد پھر اس کی 3 قسمیں، بس یہ خلاصہ ہے اس کا۔ حدیث مضطرب کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اور اس کے بعد اس کا حکم، اور اس کے بعد پھر اس کی 3 قسمیں۔ مثالیں اچھے خاصے نیچے موجود ہیں۔ مضطرب باب افتعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، مضطرب باب افتعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، جس کے معنی آتے ہیں کسی شے کا فساد کے ساتھ ملنا، کسی شے کا فساد کے ساتھ خلط ملط ہو جانے کو کہتے ہیں اضطراب۔ جیسے کہتے ہیں آج سے طبیعت بڑی مضطرب ہے، آج طبیعت بڑی مضطرب ہے۔ کیوں مضطرب ہے؟ کہ غم بھی ہے خوشی بھی ہے، دونوں نے مل کر کے اچھا خاصا ہنگامہ اندر کیا ہوا ہے کہ طبیعت میں کوئی سکون نہیں ہے، کوئی چین نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں اضطراب۔ تو مضطرب کے اندر بھی ایسی بات پائی جاتی ہے کہ جو ابھی آپ کو اصطلاحی تعریف سے انشاءاللہ معلوم ہوگا۔ یہ اضطراب الموج سے مشتق ہے۔ یہ اضطراب الموج، جب موجیں آپس میں بہت ٹکرائیں اور ٹکرا کر ایک دوسرے سے ملے تو کہتے ہیں اضطراب الموجو، موج آپس میں ٹکرا کر مل گئیں، تو اس میں ملنا پایا جاتا ہے، خلط ملط ہونا اس میں پایا جاتا ہے اس کے لغوی معنی کے اندر۔ اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ حدیث مضطرب وہ حدیث ہے جو مختلف سندوں سے جو ایک دوسرے کے معارض ہوں اور درجے میں قریب قریب ہوں، منقول ہو، اسے حدیث مضطرب کہتے ہیں۔ حدیث مضطرب اصطلاح میں وہ حدیث ہے جو مختلف اور متعارض سندوں سے مروی ہوں، الگ الگ سندوں سے مروی ہو اور درجے میں تقریباً قریب قریب ہوں، اسے حدیث مضطرب کہتے ہیں۔ اب جب سندیں مختلف ہیں اور کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کے معارض ہیں تو اور درجے میں بھی قریب قریب ہیں، ایسے نہیں کہ بھئی ہر ہاتھوں 2 قاعدے وہاں پر جاری ہوں گے کہ یا تو اصول ترجیح سے کسی ایک کو دوسرے پہ ترجیح دیں گے، کہ مثلا ایک حدیث کی سند کے راوی جو ہیں وہ حافظ ہیں، دوسرے کے حافظ ہیں، ایک کیا کہتے ہیں اتقن ہے، تو پھر ایسی صورت میں احفظ کی روایت کو ترجیح ہو جائے گی غیر احفظ کے اوپر۔
تو ایسے میں ترجیح دے دیں گے، جو راجح ہو جائے گی وہ صحیح ہوگی پھر، اور جو غیر راجح ہوگی وہ مرجوح ہو جائے گی۔ اور اگر ترجیح نہ دے سکیں تو کوشش کریں تطبیق ہو جائے، تطبیق ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، اور نہیں تو پھر وہ حدیث مضطرب ہوگی جس کی بنا پر وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ یہ اس کا حکم ہو گیا۔ پھر 3 قسمیں، کبھی اضطراب سند کے اندر ہوتا ہے، کبھی متن کے اندر ہوتا ہے، کبھی دونوں میں ہوتا ہے۔ یہ ہے بھائی اس کا خلاصہ دیکھیں۔ والاضطراب یوجب ضعف الحدیث لاشعاره لعدم الضبط، بس کہتے ہیں یہ اضطراب جو ہوتا ہے یہ حدیث کے ضعیف ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ راوی میں ضبط نہیں ہے، اور خفیف الضبط کی روایت جو ہوتی ہے پھر وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اور کبھی یہ سند میں ہوتا ہے، کبھی متن میں ہوتا ہے، اور کبھی دونوں میں ہوتا ہے، راوی کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور جماعت کی طرف سے بھی ہوتا ہے، یعنی کبھی ایک راوی کی طرف سے ہوتا ہے اضطراب، کبھی متعدد راویوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اضطراب کے آخر میں مصنف نے 2 سبب بیان فرمائے کہ اضطراب ہوتا کیوں ہے۔ اس کے 2 سبب ہیں بھائی۔ حدیث کے اندر جو اضطراب آتا ہے 2 وجہ سے آتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی راوی مختلف طریقے سے حدیث بیان کرتا ہے، راوی ایک ہی ہے لیکن حدیث کو مختلف طریقے سے وہ بیان کرتا ہے، تو اس سے بھی اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ اور کبھی متعدد راوی ایک دوسرے کے خلاف اس کو روایت کرتے ہیں، تو اس سے بھی اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ 2 سبب ہیں جو آخر میں مصنف نے بیان فرمایا، میں نے شروع میں بیان کر دیے انشاءاللہ۔ اب مثال لے لو بھائی۔ سند میں اضطراب کی مثال وہ ہے جو صفحہ 265 پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح میں بیان فرمائی ہے۔ والمثال الصحیح حدیث ابی بکر انہ قال یا رسول اللہ اراک شبتا قال شیبتنی ہود واخواتها، یہ حدیث ہے بھائی۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ حدیث معلل کے ماہرین میں سے اور ایسے حدیث مضطرب کے جاننے والوں میں سے، فرماتے ہیں ھذا مضطرب، فرماتے ہیں یہ حدیث مضطرب ہے، اس لیے کہ یہ ابو اسحاق سبیعی اس کی روایت کرنے میں متفرد ہیں، اکیلے ہیں اس کی روایت کرنے میں، اور اس کے اندر تقریباً 10 طریقے سے اضطراب پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ بعض نے اس کو مرسل روایت کیا ہے، دیکھ رہے ہیں بھائی کہ شرح کے اندر کہ اس حدیث کو کسی نے مرسل روایت کیا، کسی نے موصول روایت کیا، کسی نے مسند ابوبکر میں، کسی نے مسند سعد میں، اور کسی نے مسند عائشہ میں، اور اس کے راوی سارے کے سارے ثقہ ہیں۔ اب ایک کو دوسرے پہ ترجیح نہیں ہو سکتی، تو اضطراب ہے اس کے اندر سند کے اندر، لیکن چونکہ سارے راوی ثقہ لہذا یہ اضطراب مضر نہیں ہے۔ اور متن کی اضطراب کی مثال وہ نیچے ہے، دیکھو وہ عجیب و غریب ہے بھائی، توجہ سے دیکھیں۔ اضطراب فی المتن کی مثال نیچے دیکھیں کہ حدیث فاطمہ بنت قیس قالت سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الزکوٰۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا گیا، فقال ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ مال کے اندر حق ہے۔ سمجھ میں آیا کچھ آپ کے؟ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے مال کے اندر، باقی سارے حقوق ضروری ہیں، یہ اس کا حاصل ہے۔ اب اس کے الٹ آئے گا دیکھو دوسری روایت کے اندر، یہ تو امام ترمذی نے مال کے حاکذا ومن روایت شریک عن ابی حمزہ عن الشعبی عن فاطمہ ورواہ ابن ماجہ من ھذا الوجہ بلفظ لیس فی المال حق سوى الزکوٰۃ، مال کے اندر مال میں صرف زکوٰۃ فرض ہے، یہ اس کا حاصل ہے۔ اب دونوں ایک دوسرے کی ضد ہو گئے نہیں ہو گئے؟ فہذا اضطراب لا يحتمل التاویل، یہ ایسا اضطراب ہے کہ اس میں تعویل کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے سوا حقوق فرض ہے، ایک میں کہ بس زکوٰۃ ہی فرض ہے اور کچھ واجب نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اضطراب ہے جس کی وجہ سے حدیث مضطرب ہو گئی۔ حدیث مضطرب کا حکم آپ نے پڑھ ہی لیا۔ اور متن اور سند دونوں میں اضطراب ہے، اس کی مثال آپ بتاؤ۔ پڑھ چکے ہیں نا اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ ہاں حدیث قلتین مشہور حدیث ہے یا نہیں؟ حدیث قلتین ہے جس کے سند میں بھی اضطراب ہے، متن میں بھی اضطراب ہے، تو یہ اس کی مثال ہو گئی مجھے۔ بس یہیں تک، اچھا آج ماشاء اللہ۔